الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورهبانية لابتدؤوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم. اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم لوگ رکوع نمبر 4 یہ سورہ حدید کے رکوع نمبر 4 کے ترجمہ اور تفسیر کا مطالعہ کریں گے. ہم لوگوں نے اعوذ پہلے پڑھا، اس میں قرآن میں بھی ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا کرو تو شیطان مدور سے اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ. تو فاستعیذ یہاں ہم نے پڑھا کہ اعوذ اللہ میں آپ کی حفاظت میں آ رہا ہوں، آپ شیطان مردود کے شر سے ہمارے آپ کی پناہ میں آ رہا ہوں. تو اللہ کی پناہ لینا چاہیے سب کو تاکہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے. اور جو بھی شروع کرنا چاہیے قرآن کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے. اللہ کا نام لے کر بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع.
جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چوتھے آیت میں ذکر ہے کہ وَلَقَدْ تحقیق ارسلنا نوحًا، نوح علیہ السلام پیغمبر تھے، جانتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام وہی پیغمبر تھے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، تو ان میں سے کچھ ہدایت یافتہ ہے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ تو پیغمبر آتے ہیں، پیغمبر پر کتابیں اترتی ہیں اللہ کا۔ اب یہاں دو پیغمبر ہیں، نوح علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ ہم یہ دونوں پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں، اب یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کب آئے تھے، اور آدم علیہ السلام جو ہے ان کے 800 سال بعد جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم میں بھیجا تھا۔ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام آئے اور 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان کی قوم جو ہے نہیں سدھر پائے۔ اب عذاب الہی نازل ہوا، یہ سب ہم لوگ سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اور اس میں طوفان نوح آیا، وہ کشتی بنائی گئی، اس میں اپنے جو مومن بندے تھے ان کو لیا، بچوں کو لیا، اور وہ طوفان آیا، باقی سارے لوگ طوفان میں بہہ گئے۔ جو لوگ کشتی میں تھے وہ کشتی پہاڑ پر جا کے، جودی پہاڑ ہے وہاں رکھی، اور اس میں سے جو لوگ بچ گئے تو انہی کے نسل سے سب دنیا میں سب ختم ہو گیا، سوائے نوح علیہ السلام کی نسل بچی۔ نوح علیہ السلام کے نسل سے ہی ساری دنیا کے لوگ ہیں ابھی۔ تو ایک تو نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، دوسرا آدم یہ ہے۔ ان کی قوم کو بھیجا، ان کو بھیجا گیا، اور اس کے بعد ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد جو ہے 1243 سال بعد ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ تو نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہتے ہیں، کیونکہ بہت سے نبی اور رسول دونوں نوح علیہ السلام کے نسل سے بہت سے پیغمبر پیدا ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے بھی بہت سے پیغمبر ہوئے، اس لیے ان کا نام آدم ثانی کہا جاتا ہے، چونکہ آدم علیہ السلام کے 800 سال کے بعد تو یہ آئے، اور 900 سال 950 سال تک یہ اپنا تبلیغ کرتے رہے، لیکن کوئی اللہ کے راستے پر نہیں آیا، اور بہت خرابی ان میں آ گئی۔ تو عذاب الہی نازل ہوئی، طوفان نوح کے، طوفان نوح میں سب بیٹھ گئے، کوئی بچا ہی نہیں دنیا میں، صرف یہی جو کشتی میں لوگ تھے وہ بچے۔ اور نوح کے ہی خاندان سے، نوح علیہ السلام کے ہی خاندان سے، انہی کے نسل سے آج دنیا چل رہی ہے، انہی سے یہ سب بھی ہے۔ جب نوح علیہ السلام کا ذکر آیا تو نوح علیہ السلام میں اب حضرت ان دونوں میں قرآن کہتا ہے کہ ان دونوں بزرگوں کے اس میں ہم نے ان کے خاندان سے ذریت کہتے ہیں اولاد کو، ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی۔ تو 4 طرح کی کتابیں
نازل ہوئی ہیں. پیغمبر اب یہ زبور نازل ہوئی ہے داؤد اب وہ ہے، اور اس کے بعد میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 اولاد، ایک میں اسرائیل بنی اسرائیل ہیں، اس میں اس خاندان سے بہت سے پیغمبر ہوئے ہیں. آخری پیغمبر اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے. اور تو جتنا کرسچن سب ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے جتنا تھا وہ سب بنی اسرائیل کہلاتا ہے، وہ سب بنی اسرائیل ہیں. تو اسحاق اور 2 بیٹے پیدا ہوئے، 2 میں سے حضرت جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے ایک شاخ نکل گئی جس میں کرسچن یہودی وغیرہ سب ہے، سب وہ سب ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. اور کرسچن کو نصارہ بھی کہتے ہیں. تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں. تو حضرت اسماعیل کا قصہ بیان ہوتا ہے اور انہی کی نسل سے حضرت اسماعیل نسل سے کیا پیدا ہوگا؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل میں پیدا ہوئے. تو حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے جتنے ہیں وہ مسلمان کہلاتے ہیں، اور بنی اسرائیل والے لوگ جو ہے اس میں یہود و نصارہ ہے، وہاں وہ بنی اسرائیل سے ہے عیسیٰ علیہ السلام، جس میں سارے وہ کرسچن یہودی وغیرہ سب. اب یہ ہوا کہ ہم نے کتاب دونوں کو دی، وہ موسیٰ ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام دونوں نے بھی تبلیغ کیا، اللہ کی بات کو پہنچائی لوگوں تک کہ اللہ کی عبادت کرو، دوسرے کی عبادت مت کرو، اور اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے، سب کچھ ہے. لیکن نہیں مانا لوگوں نے تو عذاب الہی نازل ہو گیا. تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی ضرورت میں زیادہ لوگ جو ہے اچھے نہیں تھے، کچھ ہی لوگ جو اچھے تھے، ایمان والے تھے، جو نبی کے راستے پر جو بتایا ہوا جو راستہ تھا اللہ کے ان کا اس راستے پر چلے. اور باقی اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہدایت پر کچھ ہی لوگ تھے، فمنہم مہتدی، کچھ لوگ ہدایت پر تھے، وکثیر منہم فاسقون، اور زیادہ تر لوگ جو تھے وہ راستے سے ہٹے ہوئے تھے، نافرمان ہو گئے تھے. تو اللہ اور پیغمبر نے جو باتیں بتائی ان کو، اللہ کی باتیں بتائیں پیغمبر کی، جو شریعت چلایا اس شریعت پر عمل نہیں کیا لوگوں نے. ایسے لوگوں کی زیادہ تعداد تھی. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رافۃ ورحمۃ. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے جہاں کہ یہ رسول آئے. تو عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے ابن مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، وہی پیغمبر ہیں. ہم لوگ کے بھی سب کے لیے پیغمبر، جتنے بھی رسول ہیں سب پر مسلمان کو ایمان لانا ہے. یہ نہیں کہ خالی رسول اللہ پر، جتنے بھی اللہ نے رسول بھیجے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. رسول اللہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو ان سے لے کے آدم علیہ السلام تک میں 1,24,000 پیغمبر کا ذکر ہے، لیکن قرآن میں 25 پیغمبر کا ذکر ہے صرف، باقی سب اور سب. لیکن حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ نے بتایا کہ 1,24,000 پیغمبر گزرے، جن کا نام بھی ہم لوگ نہیں جانتے ہیں، لیکن اللہ نے جن کو بھی پیغمبر بنایا سب پر ہم لوگ کا ایمان ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے انجیل دیا، بائبل جو ہے انجیل دیا، اب قرآن دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوا.
ہے نا، داؤد علیہ السلام پر زبور ہے، یہ 4 جو ہے وہ آسمانی کتاب ہے. اب یہ قرآن جو ہے وہ سب کتابوں میں تحریف ہو گئی یا وقت گزرتے کافی تبدیلی آ گئی. تو یہاں ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کیا اور اسی انجیل کے مطابق لوگوں کو وہ کہتے تھے جو اللہ نے کہا کہ اچھا کام کرو، برا کام چھوڑو اور نیکی کا راستہ اپنا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بڑے، ان کے دل میں اللہ نے 2 چیز بھر دی تھی، نرمی اور محبت ڈال دیا تھا. اس لیے جو عیسائی لوگ ہیں، جو سچے فالوور ہیں، جو اس وقت کے، اب تو اس وقت کے لوگ جو ہیں یا ابھی بھی ہیں، پوری دنیا میں کرسچینٹی بہت ہے، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، کرسچینٹی بھی ہے، جیوز بھی ہیں، یہودی بھی ہیں. اور تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے رافت کرتے ہیں، رافتن و رحمتن. رافتن کے معنی ہے کہ نرم دل تھے اور ان کو جہاد نہیں نازل ہوا تھا ان پر کہ جہاد کرو، یہ حکم ان لوگوں کو نہیں تھا. تو اسی لیے اخلاق، محبت، نرمی، لوگوں کی خدمت، یہ سب دیا. اس میں رافتن اور رحمت کا وہ دونوں ایک ہی طرح کی چیز ہے، لیکن رافت میں ہے رافت اور رحمت، یہ دونوں لفظ قریب قریب ایک جیسا ہے، مگر جب ایک ساتھ بولے جاتے ہیں تو رافت سے مراد ہوتا ہے رقیق القلبی، کہ بہت ہمدردی جس کے دل میں ہو. کسی کا مصیبت دیکھا تو اس کو ہمدردی آ گئی دل میں، نرم ہو گیا دل، ویسا. اور کسی کو تکلیف اور مصیبت میں دیکھ کر ایک شخص کے دل میں جو کچھ ہمدردی پیدا ہوتی ہے اسی کو کہتے ہیں رافت. اور رحمت سے بھی مراد ہے وہی جذبہ ہے کہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے. تو دونوں وہی ہے. تو چونکہ نہایت رقیق القلب تھے، مانے کسی کی تکلیف کو دیکھ کے ایک دم ان کا دل دل جاتا تھا، اور خلق کے خدا کے لیے رحیم و شفیق تھے. یہ عیسیٰ اسلام تھے، ان کی یہ تھا، ان کے بندوں پر ترس کھاتے تھے اور ہمدردی کے ساتھ ان کی خدمت کرتے تھے سارے لوگ. عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی خوبیاں ہیں. تو یہاں ہوا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی خوبی ہے، ہم نے ان کو انجیل دیا، وہ دیا. تو 200 سال تک ان کے جو ماننے والے تھے عیسائی لوگ، جو کرسچینٹی کے ماننے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو عیسائی کہتے ہیں، وہ لوگ 200 سال تک کوئی ایسی جو راستہ بتا کے گئے تھے اسی راستے پر کم و بیش تھے. لیکن دھیرے دھیرے ان میں خرابی آنے لگی، اور یہ قرآن ہی کہتا ہے کہ اس میں کچھ ہی لوگ جو ہے صحیح راستے پر رہے، اب باقی لوگ بھٹک گئے. اب ان کے کئی وجوہات ہیں. آگے آ رہا ہے وَالرَّحْبَانِيَّةَ اتَّخَذُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. مطلب یہ ہے کہ 200 برس بعد جو عیسیٰ علیہ السلام نے راستہ بتایا تھا اس راستے پر وہ لوگ نہیں چلے. اس میں کئی گروپ بن گیا. ایک گروپ بن گیا جو فسق فجور میں، جو قرآن کہتا ہے کہ کچھ ہی لوگ جو ہے تو ہدایت کے راستے پر تھے اور باقی سب لوگ نافرمان ہو گئے تھے. تو وہ لوگ سب نافرمان ہو گئے. اب اس میں ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے
वहाँ जुल्म सितम हो गया। 200 बरस के बाद बादशाहत आ गई, अलग अलग ग्रुप हो गया, दादा लोग हो गए और लोग सब बहुत सा हो गया। तब उसमें जो अच्छे लोग थे, ईसा इस्लाम के रास्ते पर चलने वाले लोग थे, उन लोगों ने देखा कि यहाँ जो है हमारा मजहब नहीं बचेगा, जो रास्ता वो बताए उस रास्ते पर हम यहाँ नहीं चल सकेंगे। तो उन लोगों ने वो रुख किया, जंगल की तरफ चले गए और वो क्या रहबानियत उसी को कहते हैं कि घर को छोड़ दिया, शादी ब्याह करना छोड़ दिया, औरतों के साथ भी मिलना छोड़ दिया, भाई बिरादर माँ बाप सबको छोड़ के जंगल में चले गए। किसी ने जो है वो अलग अलग कलीसा किला बना लिया, कहीं कुछ कहीं कुछ, और अपने ऊपर इतना कि बस अल्लाह अल्लाह करने लगे। वो अल्लाह को राजी करने के लिए उन्होंने चुना। कुरान कहता है, इसमें लिखा हुआ है कि अपने लिए जो है उन्होंने रहबानियत का रास्ता, रहबानियत में दो चीज है, एक तरफ की दुनिया, माने दुनिया से हमको कोई मतलब नहीं है, माने लग गया अपना कि अल्लाह की याद में आ गया। ये इस्लाम का तरीका नहीं है रहबानियत का। और ये उन लोगों ने क्यों किया था, तो उसके डिटेल्स इसमें आया है कि उन लोगों ने रास्ता चुन लिया। रहबानियत ये इस्लाम में नहीं है, और ये बात भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में कोई रहबानियत नहीं है। और ईसाई लोगों ने रहबानियत का रास्ता रखा, जिसमें दुनिया से अलग एकदम लगा दिया कि हम अल्लाह ही को करेंगे, गॉड को मानेंगे, वही जो उनके करने का तरीका है। और न शादी ब्याह करेंगे और न कोई रिश्तेदारी रखेंगे, सबको छोड़ छाड़ के भाग गए जंगल में। वो लोग अखो में गए, अलग घर बना लिया, अलग कलीसा बना लिया, कुछ कर दिया, कोई मतलब नहीं रखा। तो इसको इस्लाम कहता है कि नहीं, ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में कोई रहबानियत नहीं है, इसमें है। वो भी 200 वर्ष के बाद वहां शुरू हुआ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस है कि उसके बदले इस्लाम में क्या है। हमारे यहाँ इस्लाम में रहबानियत का मतलब है जहाद फी सबीलिल्लाह। ये मुस्नद अहमद की हदीस में है, हाँ, कि अल्लाह के अगर आप चाहते हैं कुछ रूहानी तरक्की का रास्ता मिले तो तर्क दुनिया नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आगे आएगी वो हदीस, बल्कि अल्लाह की राह में जिहाद है। और जो लोग माने दुनिया छोड़ के अलग अपनी दुनिया बसा रहे थे, उसकी और बात हुई है। अब बुखारी और मुस्लिम में एक हदीस है जो मुत्तफिक अलैह है, जो सहाबा में से कुछ ने कहा कि हम हमेशा सारी रात नमाज पढ़ा करेंगे, और दूसरे ने कहा कि मैं हमेशा रोजा रखूंगा और कभी नागा न करूंगा, और तीसरे ने कहा कि मैं कभी शादी न करूंगा और औरत से कोई वास्ता न रखूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये बातें सुनी तो फरमाया कि खुदा की कसम मैं तुमसे ज्यादा अल्लाह से डरता और उससे तकवा करता हूं, मगर मेरा तरीका ये नहीं है। मेरा तरीका क्या है कि रोजा भी रखता हूं और नहीं भी रखता हूं, रातों को नमाज भी पढ़ता हूं और सोता भी हूं, और औरतों से निकाह भी करता हूं। जिनको मेरा तरीका पसंद न हो उसका मुझसे कोई वास्ता नहीं। ये इस्लाम का रास्ता अलग है। ये नहीं कि साहब बीवी बाल बच्चा घर के जवाबदेही सबको छोड़ के भाग गए जंगल में, अब वहां अल्लाह कर रहे हैं।
या खोह में चले गए या फकीर बन गए। नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे जिंदगी गुजारा है, लोगों के दरमियान रख के दीन की तबलीग की है, और जिहाद हुआ है तो जिहाद किया है इस्लाम के उसमें तो मुखालफिन का, तो वो रास्ता जो आदमी अपनाएगा वही इस्लाम का रास्ता है। अब इसमें एक और हदीस है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला से है। हज़रत अनस कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अपने ऊपर सख्ती न करो कि अल्लाह तुम पर सख्ती करे। एक ग्रोह ने यही तशद्दुद इख्तियार किया था तो अल्लाह ने भी फिर उसे सख्त पकड़ा। देख लो, वो इनके बकाया राहिब खानों और कलीफों में मौजूद है। माने कुछ लोग कैसे करते थे ये रहबानियत में, उसका कुछ तज़किरा हम चाहते हैं कि कर दें कि इस्लाम में है नहीं। अब बहुत से लोग हैं कि अब जब इस्लाम में नहीं है तो बहुत से जो बुजुर्ग लोग हैं वो कोई जंगल में चले गए, कोई कहीं चले गए, कोई किनारा कशी कर लिया, कुछ अलग तरह से रास्ता किया और अपने जिस्म पर, जान पर काफ़ी बोझ तकलीफ दिया। वो सब जो है अल्लाह बेहतर जाने कि वो सब जो बुजुर्ग लोग हैं बहुत मुजाहदा करते हैं, तब वो सब दायरे में इस्लाम की जो दायरा है, शरीयत का जो दायरा है, उसी दायरे में सबको करना पड़ेगा। और उस दायरे से हट के तो वो अल्लाह मालिक की क्या है, नहीं है। लेकिन इस्लाम कहता है कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे लिए नमूना बना के भेज दिया है। वो जिस काम को कहे करो, उस काम को करो, और जिस काम को मना करें तो बुखारी और मुस्लिम की हदीस पढ़ के हमने बता दिया। तो कुरान सुन्नत के मुताबिक जो आदमी जिंदगी गुजारेगा वही रास्ता जो है सिराते मुस्तकीम का है। अब बहुत बड़े बुजुर्ग एक से एक गुजरे हैं, तो उन्होंने तालीम देने के लिए बहुत लोगों को कहा कि कम खाओ, मेहनत ज़्यादा करो, ये करो, वो करो, तो वो सब तरीक़त का रास्ता कुछ उन्होंने बताया। लेकिन कोई भी रास्ता शरीयत के खिलाफ अगर हुआ तो ख़त्म। जो कुरान सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो उसका मालिक अल्लाह ही है, चाहे कितना बड़ा भाई कोई पीर क्यों नहीं है। सबका हिसाब किताब तो सबका होना है। बहुत से लोग बगैर हिसाब के भी जाएंगे। तो कौन आदमी क्या करता है, अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह तौफीक दे कि हम अपनी ज़िंदगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया है, करके दिखाया है कि वो उन्होंने कहा कि मैं खाता भी हूँ, मैं जानता भी हूँ, मैं जिहाद में भी शामिल होता हूँ, मैं सोता भी हूँ, हर चीज़ वो करके दिखाया। तो वो सिराते मुस्तकीम का जो रास्ता है उसी रास्ते को पकड़ना चाहिए। और अलग से कोई रास्ता अगर बनाया किसी ने तो उसका हिसाब किताब अल्लाह वल्लाह आलम बेहतर, अल्लाह जाने। लेकिन अल्लाह के रसूल ने ये बात कही। अब ज़रा ईसा इस्लाम के 200 बरस बाद ये रहबानियत शुरू हुई। अब रहबानियत का असल है क्या मानी है रहबानियत का। रहबानियत का ये कहते हैं कि घर बार सब कुछ तर्क, दुनिया बेलज्जत, कोई लज्जत नहीं, कोई शौक का चीज़ नहीं खाएंगे। तो वो लोग क्या करते थे कि शादी ब्याह नहीं करते थे और दुनिया से कोई वास्ता नहीं रखना। और ये दोनों चीज़ है मसीहत में इतना से मौजूद नहीं थी। अब है कि शादी ब्याह नहीं करेगा और किसी औरतें से भी कोई ताल्लुक़ नहीं रखेगा। और तो ये सब बाल बच्चा से भी कोई ताल्लुक़ नहीं रखेगा। हो गया है पहले, अब तब निकल गया है, निकल के बन गया है वो। तो ये इस तरह की जो बहुत से लोग हैं उसमें। लेकिन क्या हो गया, बहुत बुराई आ गई और बहुत से लोग उन्होंने कहा तुम शादियाँ नहीं करेंगे, लेकिन बगैर शादी का और बहुत से लोगों का
वो औरत लोगों को भी शादी करने के लिए कहते थे कि नहीं करो और सब अल्लाह की इसमें हो जाओ। बहुत सी बात लिखी हुई है, लेकिन खैर मसीह कहते हैं उसी को, ईसा अलैहिस्सलाम के इसमें है, उसी में मसीह कहलाते हैं लोग। तो वो उनके रास्ते पर हम लोग को चलना नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ जानना है कि उन लोगों ने जो रहवानियत का रास्ता किया, उसमें एक राहिब का जिक्र हम उसमें देते हैं कि क्या था उनका, किस तरह से वो करते थे कि उनकी अब हम लोगों को उससे तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन जानकारी के लिए अब ये है उसमें से जिन लोगों ने खुलूस नियत से रहबानियत इख्तियार किया, फिर उसके तकाज़ों को पूरा किया, अल्लाह ताला उन्हें उनके खुलूस नियत और हुस्न अमल के मुताबिक अजर अता फरमाए। लेकिन इनमें से अक्सर लोग ऐसे थे जिन्होंने तर्क दुनिया को हसूल माल और जाह का जरिया बनाया, राह एतदाल से भटक गए और फिस्क व फजूर की गलाजतों में डूब गए, हर तरह की बुराई। अब इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मना किया कि शायद नहीं, ये सब नहीं चलेगा। यहाँ जो सेंट सीमोन नाम का वो एक राहिब था। सेंट सीमोन वो अपने माँ बाप को तरफ्ता छोड़कर किसी दैर में राहिब बन गया। माँ बाप को अपने बेटे का कुछ पता न चला। बाप तो बेटे की जुदाई में अपने मुल्क अदम हो गया, खत्म हो गया। माँ तरपती रोने के लिए बाकी रह गई। उस पर 27 साल का तवील अरसा गुजर गया। जब उस सेंट की शोहरत दूर दूर तक फैल गई तो माँ को अपने बेटी के जगह का पता चला कि उस जंगल में वो बूढ़ी औरत मुशक्कतें बर्दाश्त करती हुई वहां पहुंची। और जब उस खानकाह में पहुंची तो औरत को इंटर होने का इजाजत ही नहीं था, तो उसको घुसने ही नहीं दिया गया। किसी तरह से उसने कहा कि अपने बेटे को कहला भेजा कि भाई हम इतना दिन से तुमको देखा नहीं है, मेरा दिल चाहता है कि हम तुमको देखें, सिर्फ तुम्हें एक नजर देखना चाहता हूं, मुझे अंदर आने की इजाजत दे या खुद बाहर आकर मुझे अपने मुखड़े एक झलक देखा जाओ। लेकिन वो बेटा जो है, जो राहिब बना हुआ था, वो कहा कि नहीं, हम औरत से कोई वास्ता नहीं रखें, माँ से भी वास्ता नहीं रखेंगे। आखिर उसने गेट पर ही दम तोड़ दिया उसकी माँ ने। उस वक्त से बात जब मर गई तब वो आया निकल के और माँ के लिए कुछ दुआ वुआ करके गया था। वो उस तंग दिल और बेरहम उसकी दुआ का क्या कोई फायदा होगा? नहीं होगा। ऐसा था। बहुत से लोग बड़ा बड़ा बोझ अपने कंधे पर रखे हुए हैं और अल्लाह का नाम ले रहे हैं, इबादत करने का अलग अलग तरीका, अपने को सताना, तकलीफ देना, ये सब इस्लाम में नहीं है। कोई गाछे पर लटक गया, वहीं पर अल्लाह कर रहा है, जमीन पर हाइए रहा है, कोई खा ही नहीं रहा है, कोई और सुरंग खोद के उसमें घुस गया, कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ। ऐसा राहिब सब होता था। ये ईसाई में था, इस्लाम में नहीं है। लेकिन अब इसमें जो बुराई हो जाती है दौलत के लालच में, इसके लालच में, सब जो लोग जो है दीन के रास्ता को छोड़ देते हैं तो वो गुनहगार कहलाते हैं और उनको सजा जहन्नम होगी। ये है उसका। तो ये बात हमने बता दिया कि या अय्युहल्लज़ीना हो गया। तो उन लोगों ने तो कहा था कि अल्लाह राजी हो जाएगा, इसीलिए अल्लाह को खुश करने के लिए वो चला गया सब कुछ छोड़ छाड़ के। लेकिन इस्लाम ने कहा कि ये तरीका सही नहीं है। क्या अब वहां जाके
فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، تو جو لوگ رعایت کیا، اچھا کیا تو اس کو تو انعام ملے گا، لیکن جن لوگوں نے رعایت نہیں کیا وہاں جا کے گڑبڑ کام کرنے لگے اور غلط راستے پر چلے گئے، تو ایسے لوگوں کو تو کہا کہ زیادہ تر لوگ جو اس میں تھے وہ سب لوگ جو ہے فاسق تھے، ہدایت پر نہیں تھے، فاسق تھے۔ آگے ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جو لوگ بھی ایمان لائے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو مانے اللہ کا تقوی اختیار کرو، کوئی غلط کام مت کرو، اللہ کی عبادت۔ تو اللہ کا خوف خدا جس کو نہیں رہے گا تبھی نہ وہ دوسرا تیسرا گناہ کا کام کرے گا، اور جو آدمی تقوی اختیار کر لے گا تو وہ ہر برائی سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ یہاں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، جتنے بھی رسول ہیں سب پر ایمان لانا چاہیے۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم، مانے جو لوگ اب اس میں سے عیسائی لوگ جو آئے، کرسچن لوگ جو آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 500 برس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آگے وہ مبعوث ہوئے، دنیا میں تشریف لائے۔ اب وہاں ان کے اس میں جو ہے اب یہاں ہے کہ یہ عیسائی لوگ یا یہودی لوگ جو اسلام کے اندر آئے تو ان لوگوں کے لیے ہوا کہ ان کو دوہرا اجر ملے گا، ایک تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے یا اپنے پیغمبر پر ایمان لائے، اور دوسرا رسول اللہ۔ تو جب تک کوئی بھی آدمی دنیا میں اب کوئی بھی پیغمبر کا جو آدمی بچا ہوا ہے وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا اور ان کے طریقوں کو اپنائے گا نہیں، تب ان کی بخشائش نہیں ہے۔ وہ ان کا وقت تھا، وہ ختم ہو گیا، ان کی شریعت بھی اب ختم ہو گئی، اب صرف قرآن اور سنت کے مطابق ہی زندگی چلے گی، اسی پر وہ رہیں گے۔ اس کے بعد ہے کہ جو لوگ بھی اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں گے اور اس رسول پر بھی آئیں گے تو ان کو یجلون، ان کو ایک نور ملے گا، جس نور کے مانے روشنی میں وہ چلیں گے اور ان کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور، چونکہ اللہ جو ہے بہت ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلَ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ یہاں کہتا ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں ان کو دوہرا اجر دیا گیا، تو مسلمان لوگوں نے بھی کہا کہ بھائی ہم لوگ کو یہ کہرا کاہے ملے گا، ہم کو بھی ملے، تو ان کے لیے بھی آیا کہ بھائی ان کو بھی دوہرا اجر ملے گا۔ اب اس کے بعد ہے کہ اہل کتاب کو کہا گیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ کے فضل میں سے کسی شے پر کوئی اختیار نہیں ہے، کسی کا بھی۔ اللہ کا جو فضل ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ اس بات کو غور کرو۔ اس لیے سب کو اللہ کا فضل مانگنا چاہیے، اور یہ کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے دیتا ہے جس کو وہ چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو اس لیے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے، اور جو راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے آج اس پر وہ چلے ہیں، اور قرآن و سنت کے مطابق ہر انسان کو زندگی گزارنا چاہیے، اور اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے کہ اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دو۔ اب اس میں ختم ہو گیا، درود شریف پڑھو سب لوگ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ یا اللہ ہم لوگوں نے جو قرآن کریم کی تلاوت کی ہے اور جو اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا، اس میں کوئی خامی رکھی ہوتے ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر کے قبول کر لیا جائے، اور اس کا جو ثواب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے آل، ان کے ازواج، ان کے اصحاب، جتنے ائمہ صلحاء بزرگان دین اور یہاں جتنے بھی موجود ہمارے وہ مجلس میں اس مجلس میں سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اور ان کے خانوادے سب کو اللہ مغفرت فرما، نیکی دے، اچھائی کا راستہ دے، اور جو لوگ گزر چکے ہیں اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، جن کے رشتہ دار بھی گزر چکے ہیں، اور جو لوگ حیات سے ہیں اے اللہ توفیق دے کہ یہ دین کے راستے پر چلیں، صراط مستقیم پر چلیں، وہی راستہ جو قرآن سنت کا راستہ ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا اور دکھایا۔ اے اللہ قرآن اللہ کا کلام ہے، سب سے سچا کلام، بہتر کلام ہے، قیامت تک رہنے والا ہے۔ اللہ قرآن کو اچھے سے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قرآن و حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، قول ہے، تو اللہ قرآن و سنت کے مطابق رسول اللہ ہم لوگ کو زندگی گزارنے کی توفیق دیجیے۔ اے اللہ حرام روزی سے بچائیے، اے اللہ حلال روزی عطا کیجیے، جھوٹ سے، غیبت سے، فریب سے، ہر طرح کی سیئات سے، برائی سے بچائیے۔ اے اللہ جو علم ہے علم نافع عطا کیجیے۔ اے اللہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں اللہ توفیق دیجیے ان کو کہ اور محنت سے پڑھیں اور دین کے راستے پر چلیں اور نماز پڑھیں، نماز قائم کریں، اس کی توفیق سب کو دیجیے۔ اے اللہ ہر طرح کی برائیوں سے بچائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا۔ اللہ دنیا میں بھی بھلائی دیجیے اور آخرت میں بھی بھلائی دیجیے اور عذاب قبر سے بھی بچائیے۔ اے اللہ آپس میں نفرت دور کر دیجیے، سب میں محبت دیجیے۔ اے اللہ اپنا فضل دے دیجیے کہ جو لوگ جس امتحان میں بھی ہو اللہ کامیابی عطا فرما دیجیے، ہماری بیٹی کو کامیابی عطا فرما دیجیے۔ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ ربنا لا الہ الا انت